اچھا میں نے آپ سے پوچھنا سوال شروع کریں نا. السلام علیکم ناظرین. ٹھیک ہے, السلام علیکم ناظرین. آج ہم تیسری ایپیسوڈ میں سبو بھائی کی جرنی سے سیکھیں گے کہ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا جس نے ان کو متاثر کیا اور اثر انداز ہوا, اور جو جس مقام پہ وہ ابھی ہیں, ایک عظیم صحافی پاکستان کے. آپ بھی باتیں کریں, اس طرح کی باتیں کرتے رہیں. عظیم صحافی ہیں, وہ کیسے بن گئے اور ان کے پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ کیا تھا اباؤٹ ایجوکیشن. مطلب آپ کے, میں فادر سے ملی ہوئی ہوں, ہی از ریلیجیس, اور آپ نے مجھے بتایا تھا پچھلی ایپیسوڈ میں وہ گورنمنٹ کے ٹیچر بھی رہے ہیں, اسکول ٹیچر بھی رہے ہیں. تو اسکول ٹیچر تھے, وہ ایک مسجد کے امام اور خطیب بھی ہیں. تو ان کی مائنڈ سیٹ, آپ کی مدر کیسے تھی, کیسے انفلوئنس ہوا, انہوں نے, آپ دونوں نے آپ کی تعلیم کو کیسے متاثر کیا؟ اچھا, بہت شکریہ سیرش آپ کا. اور لازمی جو پچھلا پروگرام تھا آپ نے سیرش کی گفتگو سنی, اور سیرش نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کا گھر کا ماحول تھا, کیا انوائرمنٹ تھی. اچھا, میرا جو تعلیم کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک حادثہ ہے, ایک ایکسیڈنٹ ہے, اور ایکسیڈنٹ میں ہم پڑھتے ہیں. سیرش نے جیسے بتایا نا کہ ایک بھائی بہت زیادہ پڑھ رہا ہوگا اور دوسرا بھائی جو ہے بالکل ہی فارغ ہوگا, حالانکہ دونوں کو ایک جیسا ماحول ملتا ہے, لیکن کہیں زیادہ پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں زیادہ. تو اچھا, میرا جو ایشو تھا, میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ اسکول پڑھاتے تھے, اسکول سے واپس وہ اپنی مسجد میں آتے, مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے, ترجمہ پڑھاتے تھے, اور پھر ہم بھی وہاں پر آ جاتے تھے. اور پھر وہاں سے ابو سائیکل پر مجھے اور میرے بھائی کو, تقریباً کوئی 1-1.5 کلومیٹر دور جگہ تھی جہاں پر ہمارا گھر تھا. تو یہ ایبٹ آباد کبھی آپ گئے ہوں تو برنہال کالج سے پہلے اریگیشن کالونی ہے, اور پھر وہاں سے اوپر ایک جھنگی جگہ ہے, تو وہاں تک وہ جاتے تھے. تو 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر اتنا ہوگا. تو اس دوران والد صاحب ہمیں انبیاء کے قصے سناتے تھے, قرآن میں جو انبیاء کے قصے. اچھا, وہ جو قصے تھے تو پوری توجہ جو تھی نا وہ ان قصوں کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی. اور پھر دوسرا, ایبٹ آباد ابھی تو بہت خراب ہو گیا, لیکن ہمارے جو بچپن کا ایبٹ آباد ہے وہ اتنا خوبصورت ایبٹ آباد تھا. ایبٹ آباد ویسے بھی ایک پیالہ ہے, ویلی ہے ایک نا. ہاں جی ہاں, بالکل ایسا جیسے چاروں طرف پہاڑ ہیں, پہاڑوں کے درمیان میں ایک شہر, چھوٹی سی بستی, جسٹ لائک کشمیر ہوگا. بالکل ہاں, کشمیر کا یہ ہے نا کہ کشمیر میں پہاڑیاں بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ پیالہ ہے نا. اچھا, جیسے آپ پیالہ ہے, چاروں طرف پہاڑ ہیں, درمیان میں ایک بستی ہے, سارے اس طرح کر کے. تو اس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھول, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھیں, اور ہم خوشبو سونگھتے جاتے تھے, اور پوری ہوا جو ہوتی تھی نا ایک پوری, جسے کیا کہتے ہیں, نکہت گل, یعنی پھولوں کی خوشبو, اور باد نسیم جسے آپ صبح کی ٹھنڈی ہوا جو ہے نا, تو یہ دونوں مل کر ایک ایسا کمبینیشن بناتی تھیں. اور پھر اس وقت میں آپ جب سٹوری سن رہے ہوتے تھے تو ایک صبح کے وقت, یہ تو رات کا ٹائم ہوتا تھا, لیکن صبح بھی ہم نکلتے تھے, سارے یہ کرتے, تو ایک بڑا زبردست قسم کا ماحول قدرت کی طرف سے وہاں پر موجود تھا. اچھا, سو آپ بیسیکلی فزیکل جو آپ کا ٹیریٹری ہے جدھر آپ رہ رہے ہو, اس کا آپ امپیکٹ بھی کہہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایبٹ آباد کو ویسے بھی اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے, اور لوگ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک میٹرک اور ایف ایس سی تک بچوں کو سفارشوں پہ داخلے کرواتے تھے. جی ہاں, بہت زیادہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں بچے جو ہیں نا اچھے کسی مقام پہ جائیں, وہاں تعلیم حاصل کریں. تو اس طرح کا پورا سسٹم تھا. اور ہم نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا, کوئی پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا. اور ایبٹ آباد میں گورنمنٹ پرائمری اسکول جھنگی, وہاں سے پہلے, اس سے پہلے ایف جی اسکول تھا, پھر اس کے بعد گورنمنٹ پرائمری اسکول میں چلے گئے. وہاں سے میں نے 3ری کلاس تک پڑھا. پھر نیشنل پبلک اسکول ہے, تو ایک وہاں کو ایجوکیشن تھی, وہاں پہ چلا گیا. 6 کلاس میں گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگی ایبٹ آباد ہے, وہاں چلا گیا. پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ سرکاری ہے, اور وہ سیگریگیٹڈ ہوگی. جی ہاں, وہ تو کلاس 6 آنورڈز تو سیپریٹ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ماڈرن پبلک اسکول اینڈ کالج تھا ایبٹ آباد میں, تو دیٹس پرائیویٹ. جی ہاں, پرائیویٹ میں چلا گیا. پھر پشاور یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا. اچھا, لیکن جو گھر کے اندر ماحول تھا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو ہمیشہ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا. اچھا, کہ ہاں, ابو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے, اور وہ کتابیں زیادہ مذہبی لٹریچر تھا, لیکن وہ ہر وقت وہ پڑھ رہے ہوتے تھے. ہاں جی ہاں. اور ابو کی ابھی کوئی 76 ایئر ایج ہے ان کی, اگست 48 کی ان کی پیدائش ہے. 48, واو. پاکستان بننے کے 1 سال بعد ان کا پیدائش ہوئی. تو ابھی 76 کے ہیں, تو اسٹل ابھی تک وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اچھا, میں پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے زندگی میں ناول بہت کم پڑھے تھے, تو میں نے ان کو ناول دیے. اچھا, وہ میں بہت حیران ہوں, بڑی ٹکا کے
چیزیں پڑھتے ہیں باریک بینی سے. بالکل ہاں, پورے ناول پڑھ لیے انہوں نے, بہت سی تفاسیر. مطلب وہ مذہبی کتابوں سے علیحدہ اگر آپ ان کو کوئی اور کتابیں دیں وہ بھی پڑھ وہاں پڑھنی ہے نا, پڑھی ہے نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں ناول وغیرہ جو تھے نا وہ سارے وہاں پہ پڑھ لیے. تو کیا آپ کے پاس ایک لائبریری ہوتی تھی سب؟ ہاں یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن یہ جو ہے نا کہ ابو کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ دیکھا. ہاں, ابو جب بھی آتے تھے نا تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہوتی تھی. ہاں, اور مسجد جہاں پر وہ تھے تو وہاں پر ان کی اپنی لائبریری تھی پوری, اور وہاں پر مختلف قسم کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابو کے پاس ایسی یونیک کتابیں پڑھی ہوئی تھیں کہ پاکستان کے بالکل ہاں, کچھ علماء تو ابو سے فوٹو اسٹیٹ کرا کے وہ کتابیں لے کر کے. جی ہاں. سبو بھائی انہوں نے کب سے کلیکشن سٹارٹ کی ہوگی؟ سوری یہ میں سائٹ کلیکشن اپنے بچپن سے. ہاں, اپنے بچپن سے کی. اچھا, ان کی جو اپنی جرنی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ کسی اور کبھی ہاں وہ کبھی اور ہے. تو اچھا آپ نے کہا کہ وہ کتابیں, ہاں سو بیسیکلی کتابوں کے ساتھ دیکھا. ہاں, تو ہم اصل میں جس جگہ پہ رہتے تھے تیسری کلاس میں ہم شفٹ ہو گئے, اور جہاں پر ابو مسجد کے پاس رہتے تھے وہاں پر ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا 2 کمروں کا, تو ہم وہاں پر شفٹ ہو گئے. تو وہاں پر جب شفٹ ہوئے تو میری جو ڈیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ ہر جمعرات کو میں نے ابو کی لائبریری جو تھی نا اس کی صفائی کرنی ہوتی تھی. تو میں ساری کتابوں کی صفائی کرتا تھا. اب جب صفائی میں کرتا تھا نا تو ہر کتاب کو کھول کے ساری ڈسٹنگ کرنا. What an impact it must have had. یہ کس عمر میں آپ کرتے تھے؟ یہ تیسری کلاس سے میں نے شروع کیا. تو اب جب تیسری کلاس سے میں نے کتابوں کی ڈسٹنگ کرنا شروع کی نا, آپ یقین مانیں کہ مجھے بکس کا پتہ ہے کہ یہ کتاب اس کا موضوع کیا ہے, یہ چھپی کہاں سے ہے. تو میں کم سے کم یہ مجھے پتا تھے کہ کون کون سے کتب, کیونکہ آپ اوبویسلی اس کی ڈسٹنگ کرتے تھے. ڈسٹنگ کرتا تھا تو ساتھ میں پڑھتا تھا ساری. اس کی وجہ تھی کہ ابو کھیلنے کے لیے چھوڑتے نہیں تھے ہمیں. سیم جو آپ والا ایشو تھا نا ہمارے گھر میں, کیا مطلب باہر کھیل نہیں آپ کھیل نہیں سکتے. کوئی نہیں, بس یہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ٹائم ہوتا تھا 40 منٹس کا ہوتا تھا وہ, کیونکہ ہم دیکھیں صبح اٹھتے تھے فجر کی نماز سے پہلے, اور پھر ہم مسجد چلے جاتے تھے, فجر کی نماز ادا کی, اس کے بعد ہم قرآن حفظ کر رہے تھے. تو قرآن حفظ کرتے ہوئے کس عمر سے کس عمر تک قرآن؟ یہ تیسری میں شروع کر دیا تھا, تیسری کلاس میں نا. تو ناظرہ وغیرہ پڑھ لیا تھا لیکن اس کے بعد حفظ شروع کر دیا. تو اس میں یہ تھا کہ اسکول جانے سے وہ جو ہمیں ناشتہ سمجھ لیں کہ ہم نے زندگی میں وہ چیزیں جو لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں, یعنی ناشتہ انجوائے کرتے ہیں, لنچ انجوائے کرتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں کیا. بھاگے کیا, ہم دوڑ کے گئے, کیونکہ 15 منٹ ہوتے, 15 منٹ میں آپ نے ناشتہ کر کے پیدل اسکول جانا ہے. اور اسکول جو جانے کا راستہ ہوتا تھا وہ تقریباً, کیونکہ جو پرائمری تک کا جو اسکول تھا وہ تو تقریباً ہوگا کوئی 0.5 کلومیٹر ہوگا. لیکن اس کے بعد جو گورنمنٹ اسکول ہائی اسکول میں چلے گا میں وہاں پہ تو کم سے کم 1.5 سے 2 کلومیٹر کا تھا. تو وہ روزانہ ہم دوڑتے جاتے تھے. تو پھر اسکول سے جو ہی واپس آئے تو واپس آنے کے ساتھ ہی ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے فوراً کپڑے چینج کرنے ہیں, اور ایسا جیسے ہم روبوٹ ہیں کہ ایک کے بعد ایک. ہاں, کپڑے چینج کر دوڑتے ہوئے سیدھے مسجد گئے, زور کی نماز پڑھی, واپس آیا کہ کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد دوبارہ منہ دھویا, منہ دھونے کے بعد 1.25 گھنٹے کے لیے سونا ہے. 45 منٹس, ناٹ 46 منٹ, 45 منٹس کے لیے. کب سے کب تک؟ 4 سے 5 تک؟ نہیں, یہ تو میٹرک تک. نہیں 4 o'clock سے 5 o'clock تک. نہیں 4 نہیں, ظہر کے بعد, یعنی ظہر جو دن کی نماز ہوتی ہے تقریباً 1:30 بجے سے لے کر یہ. تو پھر اس بعد ہم دوبارہ مسجد چلے جاتے تھے. مسجد میں جب جاتے تھے تو وہ جو قرآن حفظ کیا ہوتا ہے اس کی منزل ہم سناتے تھے. اچھا, پھر اس کے بعد عصر سے مغرب تک ہمیں چھٹی ہوتی تھی, اور یہ عصر سے مغرب میں ہم اسکول کا ہوم ورک کرتے تھے اس ٹائم پہ یہ, اور پھر مغرب سے لے کر عشاء تک دوبارہ. صبح بھائی 1 گھنٹے میں کین ون فوکس آن جو آپ تعلیم لے رہے ہو اسکول میں؟ نہیں اسکول میں 1 گھنٹہ تو نہیں ہوتا تھا. نہیں اسکول میں تو آپ پڑھتے تھے نہیں, جو ہوم ورک کرتے تھے. ہاں, تو کیونکہ سبق میں ہم لوگ بڑا لمبا کرتے تھے. ہاں, وہ زیادہ لمبا کرتے. آپ کو تو ہوم ورک کرتے ہوئے ہم لوگوں کی جو اپنی کلاس فیلوز تھیں یا دوست ہیں نا, تو ان کی مدد بھی ہم حاصل کرتے تھے, کیونکہ ہم کر نہیں سکتے تھے نا پورا. یہ پتہ ہے کیوں دلچسپ ہے جو ہے ویورز کے لیے میں بتاؤں, کیونکہ ایک دفعہ سبق بھائی آپ کو پتہ ہے یہ ڈسکشن ہماری پہلے کب ہوئی تھی؟ ہم لوگوں کی یہ ڈسکشن ہوئی تھی جب میں نے ڈسکشن آپ سے کی تھی کہ میں فریضہ میں چاہتی ہوں کہ جو نیبرنگ مدرسہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ فریضہ میں آ کے پڑھیں, اور سبوک بھائی نے اتنا ہارڈ ریجیمنٹ بتا دیا, صبح یہ کرنا ہے, شام کو کرنا. میں نے کہا ادھر ٹائم کہاں سے نکلنا ہے؟ بالکل نہیں ہے ٹائم, نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اس کے بعد ہاں مغرب سے عشاء تک دوبارہ پھر ہم مسجد میں جاتے تھے, اور وہ حفظ کا پروسیس ہوتا تھا. اور پھر آپ کو پتا کہ عشاء کی نماز میں ہم اونگ رہے ہوتے تھے, یہ نیند اتنی شدید آ رہی ہوتی تھی, تو پھر ہم سیدھا دوڑ کے جاتے اور بستر پہ جا کے سو جاتے تھے, کیونکہ پھر آپ نے 3-4 بجے اٹھنا ہوتا تھا.
تو پھر تو آپ یہ سمجھیں کہ جو لائف تھی نا وہ گھڑیال نہیں گھڑیال اس کے ساتھ جو اس کا میں نے کہا تھا کہ میری ہارڈ ہے نہیں بٹ آپ کی تو تھی نا یہ تو کیونکہ میں بہت تو یہ اس طرح کر کے چل رہی. اچھا لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں سیرش, مجھے کوئی اس کا دکھ نہیں ہے. میٹرک تک یہ روٹین رہی ہے, کلاس 3 سے ایف ایس سی تک یہی رہی. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک منٹ سوری جو آپ میں بتانے لگے اس کو ہولڈ کریں تھاٹ کو, میں یہ جاننا چاہتی ہوں ایک بچہ جس نے لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس طرح نہ کھیلا ہو, کوئی پرسنالٹی پہ یہ چیز امپیکٹ نہیں کرتی؟ بیکاز میرا ایک ایجوکیشن کا جو بہت میرا سیکھنے کا مجھے ملا, جو لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے, جھگڑے کرتے تھے, لڑائیاں کرتے تھے بچیوں کے ساتھ جو میں کھیلتی ہوتی تھی, دوستوں میں بناتی تھی. سبوک بھائی بہت کچھ انسانی نفسیات کے بارے میں سیکھنے کو ملا بچوں کے ساتھ کھیل کے, اپنی عمر کے بچوں. ہم کھیلتے تھے اسکول میں, بریک ٹائم بھی ہوتا تھا وہاں پر بھی ہم اسکول کے دوستوں کے ساتھ اسکول میں کھیلتے تھے اور محلے کے دوستوں کے ساتھ محلے میں کھیلتے تھے. اور وہ ٹائم یہی ہوتا تھا جو عصر سے مغرب ہے, اس میں تھوڑا سا ہم کچھ نہ کچھ. اچھا پھر جب چھٹیاں ہوتی تھی نا تو وہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہیں, بعد میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, برف باری ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں. ہاں پھر تو سمجھ آتی ہے, کچھ بریک مل ہی جاتا ہے. ہاں کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا. جیسے عید کی چھٹیاں ہوگی, عید کی کچھ 6-7 چھٹیاں ہوتی تھیں, کچھ نہ کچھ ہم مل جاتا. اچھا اس سارے کے باوجود مجھے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا, ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا. میں بچپن سے میں سیرش 3ری کلاس سے میں نے اخبار بھی پڑھنا شروع کیا. اور ایبٹ آباد میں ایک یوسف ہیں جو حجام ہیں, ان کی دکان پہ جنگ اخبار آتا تھا, اور یوسف کے ساتھ ایک مجید صاحب تھے غالباً, ان کی دکان پہ نوائے وقت اخبار آتا تھا. اور میں ناشتہ بعد کا سکپ کر دیتا تھا, اخبار سکپ نہیں کرتا. سبو بھائی کی جرنی بہت زیادہ عظیم ہے, میری تو بڑی ڈرائی اور بورنگ تھی. اب مطلب آپ ناولس بھی پڑھ رہے ہیں تو اخباریں بھی پڑھ رہے ہیں, اچھا ناول کیسے پڑھتا تھا, نالج بھی پڑھ رہے ہیں تو اسکول کے بھی سبو کیسے ہو رہا ہے. اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ناول اس میں پڑھتا تھا کہ میں نے ایک چھوٹا سا ٹارچ لیا ہوا تھا. اچھا بعض اوقات جمعرات جو ہے نا, جمعرات کو ہماری چھٹی ہوتی تھی مسجد سے, تو وہ بستر اوپر کر کے, کیونکہ ناول کا پڑھنا ہم وہ نسل ہے جس کو پڑھنے پر مار پڑتی. نہیں یہ بات یہ پتہ ہے, یہ مجھے پتہ کب پتہ چلا سبوک بھائی, جب میں شوزب جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کی, جب میں بہنوں کے بارے میں شوزب بتا رہا تھا نا ناول کا, تو ابا جی اور چاچوؤں کو بڑا ہی برا لگتا تھا لڑکیوں کے ہاتھ میں ناولز یہ ڈائجسٹ دیکھ لیں, یا لڑکوں کے ہاتھ میں, انہیں لگتا تھا یہ ٹائم ویسٹ ہو گیا, گمراہ ہو رہے ہیں. نہیں ٹائم ویسٹ نہیں, گمراہ ہو رہے ہیں. تو اب میں وہاں پر کیا کرتا, بستر اوپر کر کے نا, تو میں ٹارچ اوپر رکھتا تھا اور وہاں اندر بیٹھ کے, مجھے لگا شاید نظر میری اس وجہ سے کمزور ہوئی, تو وہاں پہ نہ پڑتا تھا. اور پھر ایک اور بھی کام کہ میں نے بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے, اس دور میں 35 سے 40 روپے کا ٹرانسسٹر ملتا تھا, اس میں ہیڈ فون لگاتے تھے. ہاں تو وہ وہاں پر نا گھس کے اندر چپ کر اس مسالے پورے کرتے تھے. سو بیسیکلی آپ کے فادر ڈڈ ناٹ الاؤ دس؟ بالکل نہیں کرتے تھے. وہ ایک روایتی مذہبی شخص ہیں جو کہ ہم امیجن اچھا نہیں, ان کا ایک اور بھی تھا کہ آپ کی ساری توجہ تعلیم پر ہونی چاہیے, چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ دوسری ہو. اور دوسرا ایک اور وہ کام یہ کرتے تھے کہ ہم کہیں بال نہ بنائیں, ہیں سر گنجا کروا دیتے تھے. بالکل ہاں, ہم ساری زندگی گنجے سر کے ساتھ پھرتے رہے. اب آپ نہیں کہہ سکتے, اب آپ نہیں کہہ سکتے یہ جو آپ نے گنجے نواز نام نہیں سر سب اگر لڑنے میں جا کے پیسہ نہ لگے, مطلب جس شریف آدمی کو اللہ نواز دے تو وہ پھر گنجا ہو جاتا ہے. میں تو یہ آپ کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ وہ پتہ ہے دل کے اندر چور ہوتا پھر بات نکل آتی ہے. یہ چور کی باتیں نہ کریں. اچھا نہیں مطلب آپ پھر لے گئے کہیں اور, میں یہ بالکل نہیں سوچ, نہیں میں نے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. پتہ نہیں لوگ سوچیں گے کہ میں پتہ نہیں لوگوں کو سوچیں, لوگ کا سوچتے ہوتے تو آدمی کی یہ حالت نہ ہوتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا جو بات ہم کر رہے ہیں نا بنیادی طور پر, تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کی ساری توجہ تعلیم کی طرف ہونی چاہیے, رائٹ, تو وہ اس لیے کرتے تھے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھا جائے تو میرے فادر ڈفرنٹ طریقے سے ایمفیسس کر سیم کام کرتے. تو میں نے کہا تھا نا کہ وہ انتہا پسندانہ رجحانات تھے, لیکن چیزیں دونوں کی برابر تھیں. لیکن اس میں سیرش ایک اور بات بھی ہے, یعنی میں آج اپنے والد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اوپر اس ٹائم پہ سختی کی. آپ یقین مانیں کہ میں ابھی تک جتنی بھی جابس میں نے لی ہیں, میں نے کہیں اپنا سی وی نہیں جمع کرایا, کیونکہ آپ اتنے عظیم ہیں. سب نہیں عظیم کی بات نہیں ہے, مثلا کہ میرا اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, ہمارے گھر میں تقریباً کوئی 40-45 منتھلی میگزین بھی آتے تھے. اس میں اشراق رسالہ آتا تھا غامدی صاحب کا, میثاق آتا تھا ڈاکٹر سار احمد صاحب کا, لولاک آتا تھا مولانا خالد محمود صاحب ایک ہوتے تھے. اچھا پھر بینات آتا تھا کراچی سے. اچھا کیا نام ہے, الفرقان آتا تھا. پھر اچھا اس کے علاوہ آئی وش سبو بھائی یہ جو نام آپ لے رہے ہیں نا, آئی وش اس طرح کی ہم بھی حرکتیں کرتے ہوتے, بیکاز آئی کین ناؤ سی دی رچنس آف
an experience. اچھا مجھے ویسے لگتا ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہاں تو آپ فزکس کیمسٹری بایو میتھس ایڈوانس میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ایک حادثہ سے ہی ہے. یہ اتنی ایسی چیزیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایکچولی جب میں یہ اس لیے ایمفیسس کر رہی ہوں, حسرت کا اظہار کر رہی ہوں کیونکہ اب میں سوشل سائنس. اچھا ایک میں بھی حسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں 3rd کلاس میں وہی بتا رہا ہوں. 3rd کلاس میری اس وجہ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے کیونکہ مجھے پرائمری اسکول سے نکال کے ایک نیشنل پبلک اسکول میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا. تو جب اس اسکول میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تو وہاں پہ ہمارے ایک ٹیچر تھے سرور صاحب, فوت ہو گئے ہیں کیونکہ ہم 4th کلاس میں تو سب کو فوت ہو گئے تھے. تو سر نے کہا کہ ہر بدھ کو پی ٹی وی پر انگلش لینگویج کا ایک پروگرام چلتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیا نام تھا پروگرام کا. یہ وہ اچھا ہماری پوری کلاس وہ پروگرام دیکھتی تھی سوائے میرے, کیونکہ اس دن میں نے حفظ کی کلاس میں ہوتا تھا. تو میں نے اپنے ابو سے یہ کہا 3ری کلاس میں کہ آپ مجھے اس پروگرام کے لیے چھوڑ دیں, میں جمعرات والے دن پڑھ لیا کروں گا, یعنی جمعرات کو جو چھٹی کا دن ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے نا مجھے تھوڑا بہت یہ لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایکسٹریمسٹ پوائنٹ, ہاں ایک ایکسٹریمسٹ پوائنٹ. میرے فادر کا بھی ایجوکیشن کے معاملے میں ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو تھا. ہاں یہ تھا. اچھا دوسرا وہ کیونکہ اپنے ایک نقطہ نظر کے مطابق سوچتے تھے, سمجھتے تھے چیزوں کو. تو ابو اسکول میں باقی بچے پینٹ شرٹ پہنتے تھے اور ہم سفید کپڑے پہن کے جاتے تھے, شلوار قمیض پہن کے جاتے تھے کہ آپ نے شلوار قمیض پہن کے جانا. پھر بعد میں خیر ہو گیا معاملہ. تو یہ والا جو ایشو تھا نا, میرے فادر اس معاملے میں بڑے لبرل تھے. تو اچھا وہ یہ سمجھتے تھے نا کہ ایک عالم دین کے بچوں کو نا یہ نہیں پہننا. ہاں تو اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پتنا پینٹ شرٹ پائی ہوئی ہے نا, اس طرح کے جو اعتراضات ہیں. اچھا میں بتاؤں کہ آپ یہ چھوڑیں, میرے ابو تو برباد ایک پسماندہ علاقہ وہاں پر تھے نا, مولانا طارق جمیل صاحب تو فیصل آباد کے نا پسماندہ علاقے کے نہیں ہے. 2003 میں وہ مانسہرہ میں آ کے تقریر کر رہے تھے, اس میں یہ بات کرتے ہیں استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, میں نے دیکھا تبلیغی جماعت کے لوگوں کے بچے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اسکول جا رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں نا کہ میں تو یہ تو اصل میں وہ جو اپنے لیے نظام ہدایت لیتے تھے, یعنی جن لوگوں سے وہ حاصل کرتے تھے کہ ہاں ایک دین کا پابند انسان کیسا ہونا چاہیے, تو وہ ان سے لیتے تھے. تو یہ جو وجہ تھی نا, یہ ایک بنیادی وجہ تھی. اچھا اس میں جو میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں, آپ نے اپنی مدر کا انٹروین نہیں کیا. ہاں وہ میں بتا رہا ہوں, وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا میری جو والدہ ہیں وہ اصل میں مانسہرہ بھی جو کیپٹن صفدر ہیں نا, نواز شریف صاحب کی جو داماد ہیں, تو میری والدہ کو ان کا گاؤں ایک ہے سیم نا. اچھا ہاں, لیکن میرے نانا کا مرڈر ہو گیا تھا میری والدہ کے تقریباً میرا ان کی 2-3 سال کی تھی میری والدہ, ان کا مرڈر ہو گیا. اچھا اس کے بعد وہ پورا گھرانہ جو تھا نا وہ ایک طرح سے بکھر گیا. میرے ماموں جو تھے انہوں نے جس بندے نے ان کا مرڈر کیا, وہ رشتہ داری تھے, ان کو مارا, پھر پاکستان سے بھاگ گئے. بڑی مشکل زندگی گزاری انہوں نے. تو میری والدہ اسکول نہیں پڑھ سکی, تعلیم نہیں حاصل کی. لیکن میری اس ان پڑھ والدہ نے ہمیں بچپن میں یہ جتنی بھی پوائم جو پچھلے پروگرام میں آپ کو سنا رہا تھا, یہ ساری انہوں نے مجھے زبانی یاد کی. اور کیا ان کو یہ حسرت رہی سبوک بھائی کے مطلب؟ بالکل. اچھا یہ امپورٹنٹ ہے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں ماں باپ کو جو کہ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی جو فریضہ کے اگر ماں باپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے بچے, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کے بچے نہیں پڑھ سکتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اتنی ایگزامپلس کو جانتی ہوں اور میں کتنے فرسٹ جنریشن اسٹوڈنٹس کو مینٹر کرتی ہوں, ایڈوائز کرتی ہوں. یہ آپ میں اگر خواہش ہو, آپ کے بچوں کو وہ حسرت نظر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی وہ حسرت پوری کریں, تو یہ جو آپ کی مدر, اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی جو خواہش ہے نا پھر اپنے بچوں کے ذریعے پوری کرائیں اور اظہار کریں کہ یار ہم, کیونکہ کچھ مائیں, جب میں آپ کو بتاؤں سبوک بھائی, میں آپ ایک سوری ویسے تو یہ پروگرام سبوک بھائی کا تھا, لیکن ایک چیز میں پیرنٹس کو بتانا چاہتی ہوں. ایک میں مدر تھیں, میں جب ہمارا سینڈ اپس کا رزلٹ آیا تو ایک مدر آئیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے کہ وہ سوکس کا اس کا بچی کا سینڈ اپس کا رزلٹ نہیں اچھا ہے, تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کے گھر مطلب ایک اسکول میں کام کرتی ہوں صفائی کا, اور اگر اس کو میری اور ان کے فادر باہر ہیں اور بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں, وہ باہر ہیں, اور میں اتنی محنت کر رہی ہوں, اور اگر یہ پھر بھی تعلیم نہیں حاصل کری تو جیسے لگتا ہے کہ جیسے میں تو ناکامیاب ناکام ہو گئی. اور مجھے اس کی بچی کی میں نے شکل دیکھی, اور سبوک بھائی وہ اسٹیٹمنٹ ایسا تھا جس نے بچی کو تبدیل کر دی, اور اس کے بعد شی اسٹارٹڈ فوکسنگ, اس نے فرسٹ ایئر کا دوبارہ دیا, اور تو یہ چیز جو ہے اٹ میٹرز. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی جو ہے نا وہ سینٹیمنٹ بھی اور بچوں کا. اچھا دوسرے فورم میں بتا رہا تھا کہ والدہ میری ان پڑھ تھیں, اور وہ اسکول کی جو کتابیں تھیں نا وہ جوڑ کر کے
یعنی لفظوں کو ملا کے پڑھ کے ہمیں وہ نظمیں جو تھیں زبانی یاد کراتی تھی. نماز کا سبق انہوں نے ہمیں یاد کروایا, نماز پڑھنے کا طریقہ انہوں نے ہمیں سکھایا. اور ابو کیونکہ بہت زیادہ مصروف رہتے تھے اور ابو بھی بہت زیادہ فوکس کرتے تھے, ایسا نہیں ہے. اچھا ہمارے گھر میں ہمارے بچپن میں ہم تختی اور سلیٹ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ تھی. اور میں اور میرے بڑے بھائی اور مجھ سے چھوٹے بھائی تقریباً ہم روزانہ کچھ 17 تختیاں لکھتے تھے. اور تختی لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تختی لکھنے میں آپ نے تختی لکھی اور پھر اس کے بعد تختی صاف کی آپ نے. تختی صاف کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو گاچی لگائی اس کے اوپر, پھر دوبارہ اس کو رکھا, اس کو خشک کیا. اور یہ میں نے سنا ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہینڈ رائٹنگ امپروو ہوتی ہے. اچھا اور یہ میری اچھی ہینڈ رائٹنگ میں سے اردو کی. تو دوسرا یہ ہے کہ سلیٹ ہم لکھتے تھے تو حساب کتابیں اس سلیٹ پہ ہم کرتے تھے. ایک سوال ہے جو اب یہ سارا ہم کرتے تھے. That's so interesting سبو بھائی. ہم لوگ اپنے بچوں کو نا وہ کاپیز پینسل دیتے ہیں. سب فریضہ میں ہمیشہ میں چاہتی ہوں کہ یہ انٹروڈیوس کروں چھوٹے بچوں کے. ہاں تختی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ ہماری جو لائف تھی نا وہ بالکل میں نے کہا ہم پینڈولم کے ساتھ گھوم رہے ہوتے تھے نا. ہم وہ گھڑی کے ساتھ وہ لٹکا ہوا اس کے ساتھ ہم لٹکے ہوتے تھے نا, ایسے گھوم رہے ہیں سارے. تو یہ صورتحال ہماری ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے تھوڑا سا جو نصاب کی کتابیں ہیں نا ان سے ہٹ کے میں نے آپ کو بتایا کہ میں مطالعہ کرتا تھا چیزیں, یہ ساری چیزیں کیا ہیں. اچھا کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں کہ جو میں نے پڑھی وہاں پہ. مثال کے طور پر ایک دور میں ناول کہانیاں بہت اٹریکٹ کرتی تھیں, فیسینیٹ کرتی تھیں. اور دوسرا ایک اور سیرش میں بتاؤں, میری والدہ اکثر اوقات بھی میرا مذاق اڑاتی ہیں, وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت اشارے کرتا تھا نا. اشارے سے وہ غلط والے اشارے نہیں, مطلب اشارے میں کرتا میں کچھ ایسا نہیں سوچ رہی تھی. میں اشارے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوا ہے کراچی, ایک شاپ کے اوپر نا کراچی لکھا ہوا, تو میں ایسے کرتا تھا ایسے کراچی, یعنی اسی ہینڈ رائٹنگ میں نا کراچی. کس عمر میں ساری اسی طرح گزری. یہ بڑی مشکل سے ہاتھوں میں اسٹک کھا کے میں نے اس چیز کو ختم کیا, یعنی مار کھائی ہے باقاعدہ. تو لوگ اصل میں میری والدہ کہتی لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے, یہ والا ایشو تھا نا. اچھا میں ایسے کھڑا ہوتا نا بازار میں کھڑا ہوں, سامنے دیکھا لکھا صدیق ملک شاپ, وہ سامنے لکھا ہوتا اس لیے, تو میں نے ایسے کیا. تو صبح میں آپ کے تو توڑ جوڑ کر فٹ ہوتے ہوں. ہاں ایسے نا صدیق ملک شاپ ایسے لکھنا شروع کر دیا نا, تو یہ کرتا تھا. اچھا سب لوگ دیکھنا شروع ہو گئے, یار لڑکا کیا کر رہا ہے, یہ اوپر دیکھ رہا تھا, یہ پاگل ہے. تو والدہ یہ سمجھ رہی تھی سب لوگ اس کو پاگل کہیں گے اور یہ سارا. اچھا میں کہتا ہوں یار میری اپنی زندگی ہے, وہی میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, اور سب کس کی مرضی. ہاں ایسے ہی ہے نا. سوال یہ ہے میں اپنی انگلی ساتھ لگاؤں تو میں کیا تکلیف ہو رہی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ پھر ناول وغیرہ میں پڑھتا تھا, کہانیاں. اور وہ آپ کو پتا ہے سعیدہ افضل لکھتی تھی جنگ اخبار میں. اچھا تو بچوں کا مشرق آتا تھا, بچوں کا پھول کلیاں نوئے وقت اخبار نکالتا تھا, بچوں کا جنگ آتا تھا. تو یہ ساری جو تعلیم و تربیت آتا تھا, یہ سارے رسالے یہ بھی سارے ہم پڑھتے تھے. تو آپ یقین مانیں مجھے نہیں پتا, ابھی میں جب سوچا ہوں کہ یار تم کرتے کیسے تھے, کیسے کرتے تھے, تو ریئلی مطلب مجھے لگتا تھا اچھا انتظار رہتا تھا. اور ہم اس جنریشن کے لوگ ہیں کہ جس نے جو جیب خرچی ہوتی ہے نا اسے بچا کے بازار میں جاتے تھے اور کہانیاں جا کر وہاں دکان پہ کھڑے. پتہ ہے کیا ہم کہتے ہیں یار یہ چھوٹی سی کہانی ہے نا, دکاندار سے چھپ کے جلدی پڑھ لو. یہ لٹرلی یہ والا کیا. اچھا کہانی نا رات کو اب مجھے نیند نہیں آتی تھی پڑھے بغیر, تو میں ایسا کرتا تھا کہ تھوڑا بہت پڑھ لیتا تھا اور باقی اسی چھوڑ دیتا کہ یار یہ ختم ہوگی تو پھر کیا کروں گا. یعنی کتاب خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو اس وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں کرتے تھے. بھائی اب آپ نے جو ایک بات کہی تھی پہلے, جو آف کیمرہ بات تھی, کہ آج کل جو بچوں کے پاس ایک ٹول ہے موبائل, آئی وش میرے پاس ہوتا ایسی اس ٹائم پہ. بالکل بیکاز سبوک بھائی پتہ نہیں آئی گیس بگڑ تو نہ جاتے کیونکہ کتنی نالج ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ شاید کتاب کے ذریعے ہم انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں, اور اس ڈیوائس کے ذریعے انفارمیشن تو مل رہی ہے, پروسیس نہیں ہو رہی. یہ ایک بڑا فرق ہے, مطلب تھوڑی سی گیپس چاہیے تاکہ ٹو سوک ان. اچھا کتاب جو بندہ لکھتا تھا نا سیرش, وہ اصل میں ایک بڑا نام ہوتا تھا, اس کو لکھنے کا طریقہ آتا تھا, اور اس کا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے پڑھنے والے کو کس جگہ پر لے کر جانا ہے. تو یہ والا اگرچہ کہ ہمیں بڑا نقصان بھی ہوا, کیونکہ ان دنوں میں داستان ایمان فروشوں کی, آخری چٹان, یہ سارا ایک جہادی قسم کا جو پورا ماحول تھا نا, ہم ضیاء صاحب کے دور کی نا پیداوار ہے, وہی سارا ہم وہ دیکھ رہے تھے, اور بڑا جی چاہتا تھا. پالشاہ ایک ڈرامہ لگتا تھا, وہ گھر کے قریب ہے, گھر میں نا کنسٹرکشن ہو رہی تھی, میں اوپر سے چھلانگ لگاتا پالشاہ کی ایکٹنگ کرتے ہوئے نیچے گرتا. ہاں تو یہ آخری چتان کے ڈراموں کی. پھر یہ سوچتے یار افغانستان کب جانا ہے, کشمیر کب جانا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ایبٹ آباد میں جہاں ہم رہتے تھے نا, تو ہمارے گھر کے قریب سے ایک دن مولانا مسعود اظہر گزر رہے ہیں,
اگلے دن حافظ سعید گزر رہے ہیں، اس سے اگلے دن مولانا اعظم طارق گزر رہے ہیں، اس سے اگلے دن علامہ علی شیر حیدری گزر رہے ہیں، وہ بس ہوئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب گزر رہے ہیں، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. یہ ان سب لوگوں کو نا وہاں پر اپنے تو اچھا کیونکہ ہم جس جگہ رہتے تھے تو وہ ایک طرح سے ایبٹباد کا مرکزی مقام تھا. پھر آپ نے جو ایک بات کی، جو کہ آپ نے یہ بات کی تھی کہ میں جرنلسٹ جو بن گیا، کیا مطلب یہ ساری جو بیک گراؤنڈ ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تیسری کلاس میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا. نہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، حادثہ نہیں تھا، لیکن کیا آپ نے سوچ آپ کے اخبار پڑھنے سے اتنا انسپائر ہوئے کہ آپ نے کہا میں نے یہی کام کرنا ہے؟ نہیں لکھنے کا لکھنے کا چیزیں تھیں اور میں چھوٹی عمر میں ہی چیزیں لکھ کے بھیجتا تھا. لیکن بھائی یہ ایک انٹریڈیشنل سا روٹ ہے نا، زیادہ تر ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز، I don't know whatever اچھا مجھے ویسے جرنلسٹ کون مطلب یہ میں کیونکہ ہماری یہ کوئی اچھا ویسے جرنلسٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایشو یہ تھا کہ میرے ایک ٹیچر تھے سعید اختر ملک صاحب، وہ آج کل دی نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں ایبٹباد میں، ہمیں سوکس پڑھاتے تھے. انہوں نے مجھے کہا تھا تم CSS کر لو. تو اچھا CSS میں نے کہا کیا ہوتا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ بندہ ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر. اچھا مجھے کوئی زیادہ اٹریکٹ نہیں کیا. پھر ابو کے ایک شاگرد تھے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا یہ بیٹا جو ہے نا اس کی جب یہ کر لے FFSC تو ہم اس کو آرمی کے اندر نا اس کو وہاں کر لیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا تو وہاں پر نہیں. اب فوج میں جانا بری بات نہیں ہے، لیکن میرا نہیں ہے، میرا مزاج نہیں تھا نا. میری مدر فوج میں تھی. جی جی ہاں. اچھا میں بتاؤں کہ فوج کے اندر لوگ بڑی خدمات سے انجام دے رہے ہیں، اس کے اندر بھی CSS کر کے بڑی خدمات سے انجام دے رہے ہیں، تو کسی کو وہ نہیں کرنا، لیکن میرے مزاج کیسا آپ کا مزاج کر رہے ہیں. اچھا پھر میں مدرسے میں میرا داخلہ ہوا، 3 مہینے میں نے مدرسہ پڑھا. اچھا مجھے لگا کہ مدرسہ جو ہے یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں، وہاں پر بھی لوگ بڑی خدمات سے انجام دے رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، تو میرا مزاج نہیں تھا. تو پشاور یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. میرا جو فرسٹ ٹارگٹ تھا وہ لائر کا تھا کہ میں وکیل بننا چاہتا تھا. تو ایشو یہ ہوا کہ ہمارے پاس میں اور میرے ایک دوست ہیں، ناصر فرید نام ان کا، تو ہم دونوں کے پاس نا فیس کے پیسے نہیں تھے. تو اب ایشو یہ تھا کہ جرنلزم میں جو ایڈمیشن فیس تھی وہ 1800 روپیہ تھی اور لا میں 3100 روپیہ تھی. 3100 یہ فیس تھی. تو اب میں وہاں پہ مشرف صاحب کا دور تھا اور ایک شروع ہوا تھا جس میں عدنان کا خیال ایک تقریر کرتے ہیں جس میں وہ مشرف سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ وہ اقبال شیلڈ نا وہ یہ تھا. تو پشاور یونیورسٹی میں جب مقابلہ ہوا پورے صوبے کا تو میں اس میں سیکنڈ آیا. تو مجھے 8000 روپیہ اس کا پرائز ملا اور اسی دن لاسٹ ڈیٹ تھی ایڈمیشن کی. تو ہم نے سوچا یار 3100 روپیہ اگر جمع کروایا تو زیادہ ہو جائے گا وہاں پہ، تو بہتر ہے کم پیسوں پر کم جگہ اس میں داخلہ کروا رہا ہے. صحیح سوچ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں سیریسلی. واہ. ابھی سبو بھائی شاید لائر ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں بڑے کوئی، اور میں بڑا اچھا وکیل ہوتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ کچھ وکیلوں کو مطلب جو لائم لائٹ میں ہیں بہت اچھے ہیں. وہ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں اس وجہ سے لا میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا تو جرنلزم میں ایڈمیشن ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جرنلزم میں ہمارے ڈاکٹر شاہ جہاں صاحب تھے، عرفان اشرف صاحب ہیں، نعیم گل صاحب ہیں، ایک میڈم شازیہ ہوتی تھی، فیض اللہ جان صاحب ہیں. تو بڑا اچھا انہوں نے وہاں پر کیا. اور آپ یقین مانیں کہ اسی وقت جب باقی لوگ جرنلزم میں داخلہ لے رہے تھے میں جرنلزم پریکٹیکلی کر رہا تھا. یعنی میں نے جرنلزم میں ایڈمیشن لینے سے پہلے جرنلزم سٹارٹ کر دی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کی ٹیمپرامنٹ ایک طرح سے آپ کی وہ. اچھا اور اس میں بتاؤں کہ میں ان دنوں میں پشاور صدر سے شیخ زاید اسلامک سینٹر پشاور یونیورسٹی تک تقریباً یہ کچھ بنتا ہے، کچھ 8-9 کلومیٹر تو بنتا ہوگا. میں اور میرا دوست ہم پیدل آتے تھے، ناصر ہم دونوں پیدل وہاں سے چلتے تھے آتے تھے. 2 روپے کرایہ ہوتا تھا، بعض کہتے کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. تو یہ اصل میں ساری جو کہانی ہے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں میں نے مس بھی کی ہیں، لیکن ایشو اصل میں یہ ہے کہ یہ بہانے بنانا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یہ بہانے بنانا کہ ہمارے ماں باپ بہت سخت تھے، یہ بہانے بنانا کہ ہمیں ماحول نہیں ملا، یہ بہانے بنانا کہ ہم چھوٹے شہر میں رہتے تھے ہمیں وہ نہیں ہو سکا، یہ بہانے بنانا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. تو کتاب سے اگر دلچسپی ہو جائے، اگر آپ کا تعلق ناولز میں کوئی بھی ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں کتاب ضرور رکھیں، اپنے بچوں کو کتاب، ان کو کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے دیں. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز طریقہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب رات کو کھانے کے وقت ٹیبل پہ ہم میں سے کسی ایک بھائی سے کہتے تھے کتاب پڑھو، تو کتاب پڑھتے تھے، ہم اس دوران کھانا کھاتے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹی، اچھا پھر وہ کیا تھی، آپ لوگوں کو تو کھانے حرام ہو جاتے ہوں گے. نہیں ایسے ہی تھا، یہ ایسے ہی سارا. اچھا صرف یار اس کے علاوہ پنجابی ہماری زبان نہیں تھی. میرے ابو ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا خان محمد کمتر. ان کی پنجابی کی نظمیں جو تھی نا وہ ہمیں پڑھاتے تھے، تو ہم پنجابی دیکھ دیکھ کے پڑھتے تھے.
اس میں ایک تھی بڑی مجھے ابھی بھی یاد ہے، مخلوق ساری دا داتا خدا ہے، وہ ہر شے تے خالق تے مشکل کشا ہے، وہ پیراں تے پیغمبراں دا بھی والی، او دے در تے مخلوق ساری سوالی، وہ ہر ایک تا ہر ویلے حاجت روا ہے، مخلوق ساری دادا. اچھا اس لفظوں کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتے تھے نا. اور ایک اس میں تھا چھری ہیٹھ لیندا زبینوں بچائے. ہمیں پوچھے یہ مطلب کیا ہے جی اس کا، یہ تو ذرا بتائیں نا. تو اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی تھی. ایک بڑا مزے کی نظم تھی اس میں کہ برقع آج کل دا. اچھا تو اس کے اندر ایک بڑے مزے کی ایک نظم تھی. اچھا پھر یہ ایک اور شعراء جو تھے نا، کیونکہ میرے والد صاحب مکتب دیوبند سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ تھے بھی بڑے انقلابی آدمی. تو انگریز کی مخالفت جو ہے نا، یہ انگریزی جو نہ پڑھنے دینا تھا نا، وہ وجہ یہ تھی. پینٹ شرٹ نہ پہننے دینا، اس کی وجہ اصل میں یہ تھی. یہ جو چیزیں تھیں اینٹی کلونیل سارٹ آف، ہاں یہ جو تھا نا اس کی وجہ سے. اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں علماء دیوبند نے 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس میں رول پلے کیا، اور پھر 1867 میں جو دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. تو یہ اصل میں وہ سارا ایک لنک ہے. سبوق بھائی آپ کو پتہ ہے یہ ہم دونوں کے بیک گراؤنڈ میں اس میں بھی ایک فرق ہے. آپ کے فادر اینٹی کلونیل سارٹ آف مائنڈ سیٹ کے تھے، اور میرے فادر جو تھے فرسٹ جنریشن جو تھے، انہیں لگتا تھا کہ یار لائک ایوری تھنگ ویسٹ از امیزنگ. سو وہ جو ہے وہ اگر وہ توقع کر سکتے ہوتے، وہ جو ایرسٹوکریٹ سارٹ آف نہیں ہو جاتے، وہ شاید ہمارے لیے وہی شاید سمجھتے. وہ تو ہمارے ہاں تو وہی تقریریں یاد کروائی جاتی تھیں. ایک عالم تھے، ان کا نام تھا مولانا اسلم شیخو پوری. ایک قاتلانہ حملے میں ابھی مئی کا مہینہ چل رہا ہے، تو مئی 2003 میں کراچی میں قاتلانہ حملے مارے گئے بیچارے وہ. تو ان کی تقریر تھی، چال انگریزی، ڈھال انگریزی، جسم کا ایک ایک بال انگریزی، کھال انگریزی، پتہ نہیں یہ انگریزی. تو وہ سارا انگریزی کے خلاف نا پورا ایک ماحول بنایا جاتا تھا. لیکن اب چیزیں بہتر ہو گئی ہیں تھوڑا سا. لیکن جسٹ لینگویج سبو بھائی، جیسے فرانسیسی، عربی، اصل میں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ ڈومینیٹ کرتا ہے سبوق بھائی لینگویج. یہ اینتھروپولوجی زبان کے ساتھ تہذیب بھی آتی ہے. اور پتہ ہے سبوق بھائی ایون لائک اینتھروپولوجی میں دس از اے ہول سبجیکٹ، ہاؤ یور لینگویج شیپس یور مائنڈ سیٹ اینڈ ہاؤ اٹ شیپس دا اوور آل پرسنالٹی. تو یہ چیز سبوق بھائی لاسٹ کوشچن پوچھوں گی، اور آپ نے بہت مختصر کرنا ہے بیکاز کافی اوبیسلی ٹائم ہو گیا. وہ یہ کہ مجھے ایک چیز آپ کی جرنی میں نہیں سمجھ آئی، یہ جو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ، پھر کو ایجوکیشن، پھر ہائی اسکول اور پرائیویٹ، لائک پھر پشاور نا، کیا اس میں آپ کے ماں باپ کو مداخلت تھی؟ بیکاز میرے پیرنٹس کا یہ تھا کہ بچپن میں موڈیز پڑھنا ہے، پھر جب موڈیز کیونکہ کلاس 4 تک تھا تو اچھا جی اس کے بعد جی پرائیویٹ اسکول روٹس میں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جی او اے لیولس کرنا ہے. سو ان کی ایک تھوڑا سا انہوں نے ایک ڈیفائن کیا تھا. میرے بھائی کے لیے سینٹ میریز تھا، پھر روٹس. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ جو تھا ان کا ہولڈ تھا. اور آبویسلی ہم لوگوں نے جب جس یونیورسٹیز میں داخلے لیے وہ تو ان کا نہیں تھا، جدھر بھی ہو گیا اسکالرشپ پہ. بٹ آپ کا یہ کیا ہے کہ پیرنٹس کا یہ کیا ہے ویسے ہی ہو گیا داخل؟ ہمارا تو ایشو یہ تھا کہ نہ تو او لیول تھا نہ اے لیول تھا، یہ سارا اے لیول تھا. یہ لیول ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو یہ والا سین چل رہا تھا. تو کیونکہ پڑوس میں اچھا ہمارے ہاں ایوٹ بعد میں اس بات کو بتاؤں نہیں، لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ سو پیرنٹس، ہاں وہ یہ میں کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ نا کہ کیونکہ جو سرکاری اسکول تھے نا ان کے ٹیچر وہ تو انمیچبل نہیں، اور اتنے زبردست ٹیچر وہ وہاں پر. اچھا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں آئی نو کہ ہم لوگ تھوڑا سا جب بھی ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو وہ ٹیچروں کو کوس دیتے ہیں. میں اتنے ڈان کے آرٹیکلس پڑھتی ہوں، ان کو لگتا ہے کہ ٹیچر کی کوالٹی کا مسئلہ ہے. دیر آر ادر فیکٹرز. لیکن آپ کالج کے، پنجاب کالج کے جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو میں نے دیکھا ہے، اینڈ میرا اوبیسلی باہر کے ٹیچروں سے بھی ایک پڑھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب سبوق بھائی بہت ہی انٹلیکچولی لائک دے آر ساؤنڈ پیپل. And I'm just not just saying it because وہ میرے کولیگ ہیں. So اب میں نے گورنمنٹ ٹیچر سے تو میرا رابطہ نہیں ہوا. لیکن اس کی ایک جو وجہ میں بنیادی بتاتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو سرکاری نظام تعلیم ہے یہ سب سے بیسٹ تھا، اور اس نے پاکستان کو ٹاپ کے لوگ دیے. لیکن پوری ڈاکٹر عبدالسلام کس نے دیا؟ ٹاٹ اسکول نے دیا. ڈاکٹر قدیر خان کس نے دیا؟ ٹاٹ اسکول نے دیا. لیکن ایشو اصل میں یہ ہے کہ پوری پلاننگ کے تحت یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ سن تو لینا بات نا، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے سرکاری اسکول کا ستیہ ناز کیا، اور پرائیویٹ اسکول جو مافیاز کے اسکول تھے ان کو پروموٹ کیا. بٹ ایک اور چیز بھی ہے سبوق بھائی، اس کو ہم بالکل اس طرح نہیں سوچتے کہ ایک کنسپریسی ہے اور وہ ایلیٹ جو ہے نہیں چاہ رہی کیپچرڈ ہے. اور یہ وہ ایک چیز میں بتانا چاہتی ہوں جو میرے ہسبینڈ نے مجھے بتائی، اینڈ آئی تھنک دیٹ آلسو. دیکھیں جو سبوق بھائی جو گورنمنٹ اسکولز یا کالجز سے پڑھ رہے ہیں نا، ان کا زیادہ تر کا مستقبل، گورنمنٹ یونیورسٹی سے ان کا زیادہ تر مستقبل اور اسٹیک ہولڈ پاکستان کے اندر ہے. اور یہ جو ایلیٹ اسکول سے پڑھ رہے ہیں نا، جس کا ایک میں بھی پروڈکٹ ہوں اور میری دوستیں بھی پروڈکٹ ہیں جس کلاس سے ہم لوگ کا تعلق ہے، وہ ان کا اسٹیک سبوق بھائی باہر ہے.
they want to get نہیں this کیسے and سرش stay cool. باہر بھی تھوڑا بہت ہوگا لیکن پاکستان کے اندر مجھے آپ پاکستان میں سرچ کریں نہیں گے میں تو صرف میں ہی پاکستان میں نہیں نہیں میں اور بہت سے لوگوں کو جانتا نہیں ہے نہیں میں اور بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں اس کی وجہ بتاتا ہوں میں اپنے سرکل کی بات کر رہی نہیں ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سرش اصل میں یہ پورا پلاننگ اس میں اس وجہ سے کی گئی کہ پاکستان کے اندر یہ بتایا جائے کہ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ اس ملک کے لیے وہ کلاس تیار کر رہا ہے کہ جس نے اس پاکستان کو گورن کرنا ہے. ایک گورن کر رہا ہے اور ایک سرو, ایک کلرک آپ نے تیار کیے اور ایک گورن کرنے کے لیے آپ نے تیار کیے لوگ. اور ایشو سارے کے سارا یہی تھا کہ آپ نظام میں دیکھیں نا یہاں مدرسہ نظام یہ لیکن یہ پورا الگ سے لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو آپ میں ختم کرنا چاہوں گا جو کرنا چاہوں گا وہ بنیادی بات یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کا جو ماحول ہے اگر آپ ماں باپ آپس میں لڑیں گے, بچوں کے سامنے گالم گلوچ کریں گے, تشدد کریں گے, ایک دوسرے کو گالم گلوچ یہ اس کا حصہ ہے, اس کا لازمی ہے نا کہ گھر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو ہم گھر کی بات کریں گھر کیسا ہونا چاہیے, تو وہاں پر بچے کبھی بھی پڑھ نہیں سکیں گے. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کی آپ انسلٹ کریں گے, بچے اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ گھر خود تو پڑھ نہیں رہے اور بچوں کو صرف یہ کہنا بچے پڑھو, کتاب لگا آپ نے لا کر دی ان کو, گھر میں لائبریری بنا کر دی آپ نے ان کو, ٹیبل لگا کر دیا بچوں کو, ان کو نظام اوقات ان کے متعین کیے کہ ہاں اس ٹائم پر بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے. اس کا مطلب آپ بکواس کر رہے ہیں, آپ بچوں کو کوئی پڑھانا نہیں چاہتے. بچے پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی بہت بڑی قابلیت ہے. کتا بھی بچے پیدا کر لیتا ہے اور پاگل بھی بچے پیدا کر لیتا ہے. یہ کوئی سمال کے نہیں, آپ یہ بہت سیریس بات میں کر رہا ہوں, میں سیریس بات کر رہا ہوں. اس کو جانا چاہیے کہ یہ کوئی صلاحیت نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ بچے پیدا کرنا صلاحیت ہے, کوئی صلاحیت نہیں ہے. کچرے میں بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو پتہ ملتے ہیں, عیدی والے جھوڑے میں ڈال لے جاتے ہیں. آپ نے اگر بچے پیدا کر لیے ہیں تو بچوں کے لیے پورا وہ ماحول بنائیں تاکہ وہ بچے بعد میں سوسائٹی کے لیے کچرا ثابت نہ ہوں. اگر آپ ان کو گجرا بنانا چاہتے ہیں اور کچرا نہیں بنانا چاہتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ نے پڑھنا ہے, اور پڑھنے صرف بتائیں نہیں کہ پڑھنا ہے, ان کے لیے پورا ماحول بنائیں. جب آپ ان کو پورا ماحول دیں گے اور ان کو ادب سے, تہذیب سے, محبت سے آپ لے کر جائیں گے تو اس ملک کے لیے اثاثہ بنیں گے, ورنہ یہ بوجھ ہی ہے. اچھا, لیکن میں اس کی ایک یہ سبوک میں نے تو بہت ہارڈ نوٹ پہ اینڈ کیا ہے, اس کو ذرا سافٹ اینڈنگ دیتے ہیں. کنکلوژن اگر میں دیتی سبوک بھائی تو یہ دیتی کہ آپ بہت سے ایسپیکٹس اس ویڈیو سے لے سکتے ہیں ہم دونوں کی ایجوکیشنل جرنی کے بارے میں, اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ ایزیلی انکلکیٹ کر سکتے ہیں اپنے ہاؤس ہولڈ میں, اپنے گھر کے اندر کر سکتے ہیں. میرے ماننا ہے صرف ایک چیز کہ اگر آپ کے پیرنٹس پڑھے لکھے نہ ہوں, آپ کو کتابیں نہ لا کے دیتے ہو, جو بھی نہ ہو, مطلب یہ میری جرنی ہے, اگر وہ صرف یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اسکول جا رہے ہو تو کیا سیکھ رہے ہو, اور آپ انہیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا جواب دے رہے ہو, بٹ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی جرنی میں, آپ اپنے بچوں کی جرنی کے ایجوکیشنل جرنی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, وہ بھی آپ نے 50% آف دا کام کر لیا ہے. 50% آف دا کام, پھر 50% جو رہ گیا ہے وہ اس میں یہ چیزیں ہیں, بکس, لائبریریز, ایک بہت پرفیکٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ماحول تو بنائیں نا. دیکھیں آپ کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں نا, سبق پہ کافی گھروں میں نہیں پہ کھاتے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں چلو کھا لیتے ہیں, لیکن آپ یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں نا, اکٹھے بیٹھ کے تو بچوں کے لیے, بچوں کو ایک ایسی انوائرمنٹ ملنی چاہیے جہاں ان کو پتہ چلے کہ یار ٹھیک ہے ہمارے ماں باپ پڑھ نہیں رہے لیکن آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہوم ورک کر رہے ہیں تو ماں ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, باپ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو تھوڑا سا جو ٹائم ہے نا جس میں تعلیمی ایکٹیویٹی ہو اس کے اندر آپ ضرور ساتھ بیٹھیں. ہاں, اور ایٹ لیسٹ یا آپ نے ان کے اوپر, جس طرح میرے فادر نے کیا ہوا تھا کہ وہ ڈنڈے کے زور پہ ٹی وی بند کیے ہوئے تھے, تو اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ماحول بہت زیادہ آپ ٹائم سیٹ کر لیں, ٹی وی کا ٹائم رکھ لیں, کیونکہ آپ ٹی وی سے یہ نہ کہ لوگوں کو یہ نہ, بچوں کو یہ نہ پتا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ 1 گھنٹہ وقف کر دیں کہ CNN کا بلیٹن سنیں گے, 1 گھنٹہ پاکستان کے کسی ٹی وی چینل کا, تاکہ پاکستان کے حالات بھی پتا ہو, جو بھی ہو, مطلب پاکستان کا آپ چینل دیکھ لیں اور کوئی بھی انٹرنیشنل, تاکہ آپ کو دنیا کے حالات اور پاکستان کے حالات پتہ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے بچوں نے CSS کرنا, بعد میں رٹے مارتے رہتے ہیں جی ہاں اس وقت کیا ہوا تھا, اس وقت کیا ہوا تھا. اخبار پڑھتے رہیں تو آپ وہاں پر خراب نہیں, آپ نے ٹیچر بننا. تو یہ پھر کبھی مزید باتیں کریں گے, اس وقت ہم بہت تھک گئے ہیں. پلیز تھینک یو. اور وہ ہمیں سن کے تھک گئے سب بھائی, یہ نہ بھولیں آپ. نہیں, مجھے پسینہ آیا ہوا. اوکے بائے.